السلام علیکم، میرا نام زبیر محمود۔ میں اس سے پہلے اپنی سب سے پہلی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ ھذا اور ذالک اور اس کی جو دیگر صیغے ہیں، ایک تو ان کا عام استعمال ہوتا ہے جو کہ بالکل جو ایک مبتدی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، اسے ابتدائی میں بتا دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کا بالخصوص ذالکہ پر میں نے بات کی یا اس کے دوسرے صیغے کہ ان کا کچھ مختلف استعمال بھی ہوتا ہے۔ جہاں ھذا آ جائے وہاں تو کوئی دقت نہیں ہوتی سمجھنے میں، لیکن ذالکہ کئی مرتبہ اس چیز یا اس ذکر یا اس بات کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا ذکر پہلے گفتگو میں گزر چکا ہو، یا جس کا تصور گفتگو کرنے والے کے ذہن میں موجود ہو، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک اور اس کی جو دیگر صیغے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن میں موجود ہیں اور ہم نے قرآن ہی سے حوالے دیے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اسی کی ذالکہ کی ایک مثال یہاں دیتا ہوں، جیسے الیس کذالک۔ اگر کوئی سوال پوچھے کہ کیا، ایک بات کرے اور پوچھے کیا ایسا نہیں ہے، تو وہاں عربی میں کہا جاتا ہے الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ حمزۃ الاستفہام سوال کے لیے، لیسا یہ فعل جامد ہے نفی کے لیے، کذالک کا حرف تشبیہ یا حرف جر ہے، اس طرح، کیا اس طرح نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو یہ بھی پچھلی بات کی طرف اشارہ ہے، ذالکہ سے پچھلی بات کی طرف اشارہ۔ تو اس طریقے سے ذالکہ اور اس کے دوسرے صیغے عام طور پر استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور استعمال بھی ہے ذالکہ اور اس کے دیگر صیغوں کا، کہ یہ بعض اوقات تعظیم کے اظہار کے لیے یا عزت کے اظہار کے لیے بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں، چاہے وہ چیز، وہ شخص جس کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کے قریبی کیوں نہ ہو، تو وہاں ھذا کی جگہ ذالکہ یا اس کے دوسرے صیغے متعلقہ اس لیے استعمال کر لیے جاتے ہیں تاکہ اس سے تعظیم کا پہلو واضح ہو سکے، کہ جس شخص کی مثلا بات ہو رہی ہے تو یہ بتایا جا سکے کہ یہ قابل تعظیم ہے، رسپیکٹڈ ہے۔ اس استعمال کی ایک عمدہ مثال یہ آیت ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس آیت کا تعلق سورۃ الاعراف سے ہے، 8ویں پارے میں آتی ہے، اور ان لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کا تم لوگوں کو وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کی بنیاد پر جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ ترجمے میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ وہ سے نہیں کیا گیا ہوگا بلکہ یہ سے کیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ مقصود کسی دور پڑی چیز یا کسی دور واقعی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک تعظیم کا پہلو ہے، جنت کے لیے ایک رسپیکٹ کا پہلو ہے۔ اور تل کا لفظ ہوتا ہے، تل بعض اوقات ایک قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، یہ جو اسماء اشارہ ہیں جیسے ذالکہ، اسے ذالکما، ذالکم، یا تلکا، تلکما، تلکم، اس طرح ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تلکا کا مطلب وہ ہوگا یا یہ ہوگا، جو بھی معنی کے لحاظ سے، تو تلکم یہاں اس لیے آیا ہے کیونکہ جو ہمارے مخاطبین ہیں قرآن کے، وہ ایک سے زائد لوگ ہیں، وہ زیادہ لوگ ہیں، اس لیے تلکم، کم سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ لوگوں سے یہ خطاب ہو رہا ہے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تلکم کی جگہ اگر زیادہ لوگوں سے خطاب ہو بھی رہا ہے تو تلکم کی جگہ اگر تل کا بھی کہہ دیا جائے تو معنی وہی ہوتا ہے، تو یہ آپشنل ہے۔ تو یہ جو ذالک اور تلکا کے آخر میں یہ جو کاف ہوتا ہے اسے حرف الخطاب کہتے ہیں، تو بعض اوقات اسے مخاطب کے لحاظ سے جسے خطاب کیا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے، اس کی تعداد، اس کی جنس، جیسے تلکا کو تلکی بھی، تلکنہ اگر مؤنث ہیں تو یہ کر لیا جاتا ہے، قرآن میں اس کی مثالیں ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، صرف مخاطب کا پتہ چلتا ہے کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں زیادہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، کنتم تعملون، زیادہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے،
نودو، تو اس وجہ سے یہاں تلکم استعمال کیا گیا ہے۔ اور نودو یہاں ماضی کا مجہول کا صیغہ ہے کہ ان سے اصل لفظی مطلب ہے نودو، انہیں پکارا، ان لوگوں کو پکارا گیا، پکارا گیا، لیکن چونکہ بات مستقبل کی ہو رہی ہے اس لیے ترجمہ مستقبل میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ سورۃ اعراف نکال کر دیکھیں گے تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور عربی میں اس طرح کر لیا جاتا ہے، خاص کر جو شرطیہ جملے ہیں ان کے اندر فعل ماضی استعمال ہوتا ہے لیکن ترجمہ مستقبل میں کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے عربی میں۔ تو اس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں تل کا صرف ایک تعظیم کے لیے آیا ہے، کہ لیکن ترجمہ یہی ہوگا کہ یہ ہے جنت، اور یہاں جنت بدل نہیں ہے بلکہ یہ ایسے آپ خبر کہہ سکتے ہیں، یہ ہے جنت جس کا وارث تم لوگوں کو بنا دیا گیا ہے اس عمل کی بنیاد پر جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ اب میں آخری بات کروں گا، آخری مثال کی طرف آؤں گا، اور وہ مثال یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو یعنی پہلی ویڈیو جو اس موضوع پر میں نے بنائی تھی اس میں بھی میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا، سورۃ البقرہ کی جو پہلی 2 آیتیں، اس میں نے ظاہر ہے پچھلی ویڈیو میں ظاہر کیا کہ صرف ایک استعمال پر بات کی تھی، جو ظاہر ہے زیادہ جو عام استعمال ہے کہ پچھلی گزری ہوئی چیز یا بات کی طرف اشارے کے لیے، یہ جو تصور ذہن میں موجود ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس کا کئی مرتبہ اس کا ترجمہ پھر یہ سے ہوگا، اگرچہ وہ سے بھی ہو سکتا ہے، کانٹیکس پر منحصر ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ سے کرنا پڑے گا۔ اس کی مثالیں بہت سی قرآن میں موجود ہیں، اور آپ مختلف ترجموں میں دیکھیں گے تو مختلف الفاظ سے اور اس آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کہیں کہا گیا ہے یہ، جیسے یہ مولانا تقی عثمانی نے ترجمہ کیا ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ پچھلی بار میں نے اس کا ترجمہ تھوڑا مختلف الفاظ سے کیا تھا، لیکن تب بھی ترجمہ یہ ہی سے ہوگا، اور تقریباً سبھی، شاید ہی کوئی آپ کو ملے کہ وہ سے ترجمہ، یہی سے ترجمہ ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو اشارہ ہے وہ پیچھے جو الف لام میم، جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ سورت کا نام ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا، اللہ سے کہا جاتا ہے، تو پھر آگے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ قرآن ہے وہ جس سے ہم سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ یہ یہاں بھی وہی اصول ہے کہ پیچھے اشارہ۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ذالکہ یہاں وہی ایک تعظیمی پہلو، احتراماً اور ایک رسپیکٹ کے پہلو کو واضح کرنے کے لیے یہاں آیا ہے کہ ذالک الکتاب، ترجمہ یہی سے ہوگا۔ اور ایک رائے یہ بھی سنی گئی کہ جیسا کہ اس قرآن کے بارے میں پیش گوئیاں موجود تھی تورات میں، قرآن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ ہے وہ کتاب جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، جس کے بارے میں پیش گوئی ہوتی تھی۔ تو یہ مختلف آراء ہیں، لیکن صورتیں 2 ہی ہیں، یا یہ ذالکہ کو عام اصول جو اس کے بارے میں ہے کہ یہ جو گزری ہوئی چیز، یہ جو ذہن میں موجود ہے، اس کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوگا ذالکہ، یا اس کے دوسرے صیغے، یا بعض اوقات جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تعظیم کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے بھی بعض اوقات استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم اردو فارسی میں کہتے ہیں جناب۔ اب بھی دیٹ کو اشارہ بعید کا وہ لفظ ہے، اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جناب، حضور، این دس یہ کے لیے، قریب کے لیے، اور بعید کے لیے، تو وہ بھی تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی قسم کی آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی اسی قسم کا استعمال ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو پہلا اصول ہے جس کے میں نے بتایا کہ جو پچھلی گزری بات کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ زیادہ عام ہے، اس کی مثالیں بہت زیادہ ملیں گی قرآن میں اور عام عربی میں بھی، لیکن تعظیم کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا استعمال بھی موجود ہے، لیکن نسبتاً اس کی مثالیں شاید کم ملیں گی، جو پچھلا اصول ہے اس سے کم ملیں گی، لیکن یہ بھی ایک اسلوب استعمال ہے، اس لفظ کو اس لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہاں 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ذالک کتاب کے بارے میں، باقی آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں، تراجم میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ترجمہ یہ ہی سے کرنا پڑے گا۔ تو جی یہ تھی کچھ اضافی باتیں جو مجھے اشارہ بعید کے جو اسماء ہیں
کے بارے میں مجھے کرنی تھیں. امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. سننے کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.